اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا کہ کسی بھی دن کے اندر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو نیک ہو اور صالح ہو اور اللہ کو زیادہ محبوب ہو سوائے من هذه الايام، ان 10 دنوں کے۔ یا رسول اللہ پوچھا گیا، قالوا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام، کیا برد جہاد سے بھی تھا؟ کیا جہاد سے بھی یہ افضل ہے، جہاد کرنے سے بھی افضل ہے ان دنوں کے اندر؟ فرمایا کہ ہاں، ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے اعمال اللہ کو جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے سوائے اس آدمی کے الا رجل خرج بنفسه، سوائے اس آدمی کے جو اپنے مال کو لے کر اپنی جان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر واپس نہیں آیا، یعنی شہید ہو گیا، اس کا درجہ بہت فائق ہے، مگر عمومی طور پہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس سے بھی افضل ہے ان 10 دنوں کے اندر نیکی کرنا۔ سنن دارمی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ عز و جل، اللہ کے ہاں کوئی عمل زیادہ تزکیہ والا نہیں ہے، زیادہ پاکیزہ نہیں ہے اور اجر میں زیادہ نہیں ہے سوائے اس عمل کے جو کہ ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ یہاں پر پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا جہاد بھی؟ ہاں کہ ہاں جہاد بھی، اور یہاں پر بھی سوائے اسی استثناء کہ وہ آدمی جو نکلا اور شہید ہو گیا۔ چنانچہ تابعین میں سے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عمل راوی نے نقل کیا ہے کہ اذا دخل ایام العشر، جب یہ 10 دن داخل ہوتے تو اجتہاد اجتہادا شدیدا، اتنی محنت کرتے کہ اتنی محنت پر انسان قادر ہی نہیں ہوتا، یعنی کیا مطلب بہت زیادہ مشقت کرتے اللہ کی عبادت کے اندر۔ احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ، کوئی دن ایسے نہیں ہے جو اللہ کے ہاں زیادہ عظمت والے ہوں، ولا احب الیہ من العمل، اور اس میں عمل کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہو، من هذه الايام العشر، سوائے ان 10 دنوں کے۔ یہ 10 دنوں کے اندر عمل کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، اب 3 باتوں کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، کہا کہ اچھا جو کہ ان دنوں میں عمل کرنا سب سے افضل ہے تو 3 کام کرو، تسبیح یعنی سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر کہنا، تحمید ایک روایت کی تسبیح کا ذکر ہے، اس روایت کے اندر تحلیل، تکبیر، تحمید کا ذکر ہے۔ تو 3 چیزوں کا ذکر کیا، اللہ کا شکر یعنی اللہ کی حمد بیان کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو اور اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے، ان دنوں کے اندر ان کاموں کی کثرت کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ نمبر 1، جس سے کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں ان دنوں کا بڑے آرام سے مل سکتا ہے، وہ کیا؟ تسبیح فاطمہ بہت اہتمام سے آپ پڑھیں، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ بہت اہتمام سے پڑھیں، کیونکہ تسبیح فاطمہ میں سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، اور اس کے اختتام پہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو اس کو دفعہ کی تعداد پوری ہو جائے۔ دوسرا، سوتے وقت بھی اسی طرح تسبیح فاطمہ کا اہتمام کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 کلمے زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، یہ چلتے پھرتے ویسے پڑھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس
میں تسبیح بھی آ گئی اور اس میں تحمید بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو تسبیح فاطمہ کا اہتمام رکھے، اگر ہو سکے تو تیسرے کلمے کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیں ان 10 دنوں میں، کیونکہ تیسرے کلمے کے اندر چاروں کلمات آ گئے، سبحان اللہ بھی آ گیا، الحمدللہ بھی آ گیا، اللہ اکبر بھی آ گیا، لا الہ الا اللہ